मुस्तरद कर दी, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बंद कमरे में 4 अफराद मिलकर इमरान खान को रस्ते से हटाने की, कत्ल करने की साजिश तैयार करते हैं। और आज मैं जब सोच के आ रहा था कि मैं तमाम नाम, तमाम हकायक, तमाम चीजें कौम के सामने रखूंगा कि एक दफा ये कहानी खत्म हो। हम किसी के गुलाम नहीं है कि जब भी आपकी मर्जी करे, जिसके ऊपर भी आपकी मर्जी करे, आप किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश करें, फिरौन बने हुए हैं। लेकिन कल जब मैंने अस्पताल हिम्मत की, हौसले की, एक चट्टान की मानिंद, पहाड़ की मानिंद जब अपने लीडर को देखा कि 3 गोलियां लगी है और कंटेनर से वर्कर्स को हौसला दिलाने के लिए, वो उनको सलाम और हाथ हिला के वहां से रुखसत होते हैं। 3 गोलियां लग चुकी है। उसके बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं तो बयान जारी करते हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, इस माफिया का मुकाबला करने के लिए मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए। ऐसा है हमारा लीडर जो इस मौके पे भी इत्तिफाक, इत्तिहाद और पाकिस्तान में अमन रखना चाहता है। दुश्मनों के साजिशों को, अमेरिका के सहूलतकारों और अलाकारों की मजमूम मकासद को वो शिकस्त देते हैं इस हालत में भी। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि मैं चंद सवाल ही पूछ लेता हूं। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार की हुई है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे, उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिससे पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए। वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफ़ी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में
وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا, واٹس ایپ کر رہا تھا, بیچ رہا تھا, انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا. اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں, پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے, ایک شہباز شریف, ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں, رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا, وہ, اور تیسرا میجر جنرل فیصل, یہ 3 فوری طور پہ مستعفی ہو جائے. ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی اور مطالبہ آیا. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے, اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا, اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا, اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا, اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے. جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ. یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کو مار دو. کوئی اپنے امن کی بات کرے, ایک گیم ایکسپوز کر دیں, مار دو. کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے, کہتے کہ مار دو. کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے, کہتے کہ مار دو. کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے, کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں, پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا, کیونکہ جو ویڈیوز تیار کر کے پھر من پسند صحافیوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے, تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانیوں سے ان چیزوں کی توجہ ہٹا سکے. کل جس انداز سے فائرنگ ہوئی, فیصل جاوید کو جو گولی لگی, چھٹا کو جو لگی, جو خان صاحب کے ساتھ ارد گرد تھے, خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی, اللہ نے بچا لیا. کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 دن پاکستانی قوم شور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے, وہ تحریک انصاف ہے. اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو, آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو. اس وقت جو کارکنان کے جذبات ہے, آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا, انڈس ہائی وے بند کر دیا, پنڈی میں فیض آباد, آئی جی پی روڈ, یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا, تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں, سوال سب سے ہوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے, شواہد بھی بہت ہے, دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے, شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں, تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا, جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے. لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا.
وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں۔ تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بھیجے۔ اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کے تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا، اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے۔ اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی، اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ مراد صاحب غداری کا چورن آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا۔ یہ جو منصوبہ ہے یہ منصوبہ پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں۔ آج سے کچھ مہینے قبل آپ وفاقی وزیر تھے، اس طرح کے واقعات قبائلی اضلاع میں ہوئے تھے جو ابھی سوات میں ہو رہے ہیں، اس پر محسن داوڑ علی وزیر بات کرتے تھے، آپ اس کو خود غدار کہتے تھے۔ تو کیا ابھی وہ غدار ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں؟ کیا آپ خود غدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تو وہی واقعات ہو رہے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور جن اداروں کے وہ نام لیتے تھے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جھگڑے کرتے تھے اسمبلی میں۔ آج کس کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 فرق ہے، اور ایک 18 سیکنڈ کا کلپ وہ چلا رہے ہیں اور آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ 2 منٹ کا کلپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں نے ایک واضح مثال دی تھی۔ ہمارے علاقوں میں 20 سال سے خیبر پختونخوا میں جنگ جاری تھی۔ پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر بازار میں ایک دن میں 100 سے زیادہ ہم نے لاشیں اٹھائی تھی، یاد ہوگا آپ سب کو۔ ہم نے ہر جمعے کی نماز کے وقت سب اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے تھے کہ پتہ نہیں مسجد سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ 20 سال بعد کیا 2018 سے 22 تک 21 تک ہمارے خیبر پختونخوا میں امن تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سوات جو 2013 سے پہلے تھا اور آج کا سوات، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، سوات میں جو موٹر ویز بنے، سوات میں جو ٹورزم کا فروغ ملا، سوات میں جو یونیورسٹیز کا قیام ہوا، تو کیا سوات دہشت گردی کے بعد ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا کہ نہیں جانے لگا؟ میں اس پہ پوری بات سنا کرے جی، میں بھائی آپ نے سوال پوچھا، میری بات سنا کرے۔ میں ان کو مثال دیتا تھا کہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا تو آپ بندوق اٹھائے اپنی ریاست کے خلاف، یا میرے راستے پہ چل کے اپنے وزیرستان کو سوات جیسا بنا دیں۔ تو جب میں پارلیمنٹ میں پہنچا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تمام چیزوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے سایہ بن کے، سر سورے بھائی جوڑے گا، سایہ بن کے میں نے وہی کیا کہ اپنے لوگوں کو امن کی طرف لے کے گیا، خوشحالی کی طرف لے کے گیا، ترقی کی طرف لے کے گیا۔ اور یہی میرا مطالبہ تھا کہ جب ہو چکا تو اس کے بعد اگر میں وہاں پہ کر رہا ہوں، ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کے مسائل تھے، ان کے بازار میران شاہ کا مسئلہ تھا، وہ تمام مسائل میں نے خود حل کیے۔
اور لوگ میرے پاس آئے تو یہی میرا مطالبہ تھا کہ یار وہ مثال آپ کے سامنے ہے, وہی ماڈل آپ لے جائے وزیرستان میں امپلیمنٹ کر دیں تاکہ وزیرستان کے لوگ بھی امن اور خوشحالی دیکھ سکے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ہی آگے کر دیں. تو لوگوں کو آگے کرنے کے میں نہ کل حق میں تھا نہ آج میں حق میں ہوں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں جتنے پروٹیسٹ ہم نے کیے اس کو ہم نے سیاسی فورم پہ استعمال نہیں کیا, امن کا سفید جھنڈا اٹھا کے تمام کو دعوت دی, سب کھڑے ہو گئے اور ایک ہی آواز تھی, امن, خوشحالی, ترقی. اس میں کسی کے حق اور کسی کی مخالفت میں نعرے نہیں تھے. لیکن پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے اس ٹاپک پہ اگر ہم رہے تو میں نے جواب دے دیا. جی جو وہ کہہ رہا تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں. ارشد شریف بھی یہی سے پشاور سے چلا گیا, کس نے رخصت کیا؟ پھر جو ہے نا عمران خان کے ہیلی کاپٹر کریش لینڈنگ, ہیلی کاپٹر بھی آپ لوگوں کا اپنا ہی تھا. فیول کہاں سے بھرا جاتا ہے؟ جی فیول جو ہے جہاں سے بھی وہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا ایک جگہ سے فیول سوال پوچھیے, اب میں جواب دیتا ہوں. جی یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ فیول جب وہ کر رہا تھا ہیلی کاپٹر آپ کا اپنا تھا, عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے, آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے باہر کہا تھا کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا, قاتلانہ حملہ ہوگا. آپ لوگوں کو پتا تھا پنجاب میں حکومت آپ کا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے بالکل بہت اچھے سوال, بہت اچھے سوال. سوال کیا گیا تھا کہ دبئی سے کس نے نکالا تھا. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ 10 سے 22 تاریخ کے درمیان کون اعلیٰ حکام موجود تھے جو اتنے انفلوئنشل تھے کہ یہ حکومت کو پریشر دے سکے. اب آپ نے ہر چیز میری منہ سے سننی ہے. مراد کو یہ آگے کرنا ہے, امن چاہیے, مراد آگے ہو جائے, وہ بھگتے. ارشد شریف شہید کا مقدمہ لڑنا ہے, مراد شہید آگے ہو جائے. یہاں پہ فلاں قاتلوں کو پکڑنا ہے, مراد شہید آگے ہو جائے. میں تو آگے ہوں, لیکن میں نے کمیشن اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی جواب دینے ہیں. سمپل جواب دے دیا, 10 اور 22 کے بیچ کون سے اعلیٰ حکام اتنے طاقتور یو اے ای میں موجود تھے. آپ کو ابھی جواب مل جائے گا, فورن آفس کے کسی بھی رپورٹر کو فون کر لیں. دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فیول ایندھن کہاں سے بھروایا جاتا ہے, اور اس میں کیسے کہا گیا جو کریش لینڈنگ ہوئی وہ فیول کا مسئلہ ہے, غلط ڈلوایا گیا تھا اور کریش لینڈنگ ہوتی ہے. میرے سوال نہیں ہے, میرے سوالوں میں جوابات ہے, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں, یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک بندہ فائرنگ کر کے اس کی ویڈیو 15 منٹ کے اندر ویڈیو بھی تیار ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی بات کریں, کہتے کہ پیمرا کو نوٹس, ایئر وائی بند, بول بند, فلا چینل بند کر دو, مت چلاؤ. یہ اطلاع آتی ہے نا. لیکن ایک بندہ فائرنگ کر کے ابھی گرفتار ہوئے, 15 منٹ میں پورا نیریٹو بنا کے اسی واٹس ایپ گروپ, اسی نمبر سے, انہی لوگوں کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں, بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جنہوں نے ارشد شریف جب شہید ہوا تو آدھے گھنٹے کے بعد وہی لوگ کال کر رہی تھی, میڈیا کو انسٹرکشن دے رہے تھے. میں تو جانتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ. تو چیف جسٹس صاحب بلائیں نا تاکہ میں سامنے حاضر ہو جاؤں اور میں یہ تمام چیزیں رکھ دوں. میں اگر میڈیا کے سامنے اگر آپ پورا لائیو چلائے, 100% چلائے, میرے آواز کو بغیر میوٹ کیے گئے, میں آپ کو ابھی بتا دوں, لیکن میں کیوں ضائع کروں. آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ آگے کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا جواب دوں. جب آپ نے خود اپنے آپ کو آگے کیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ حقائق آپ کے پتہ ہے, شواہد آپ کے پاس ہے, آپ نے 3 مقامات میں محفوظ کیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ارشد شریف مرحوم شہید جب وہ شہید کر دیے گئے, اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے باہر, چلو پاکستان میں تھے تو وہ دباؤ میں تھے, پریشر میں تھے, وہ سچ اور جو سچائی تو وہ بیان نہیں کر سکتے. جب وہ پاکستان سے باہر گئے تھے, وہ ایک میڈیا کا ایک بندہ تھے, ان کی ایکسیس تھی سوشل میڈیا پہ, وہ اپنے ساتھ جو لوگوں کو تنگ کر رہے تھے وہ اپنے منہ اس نے کیوں نہیں وہ کیا کہ وہ سارے شواہد اس نے آپ کے پاس محفوظ کیے. دوسری بات, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی جو کہ گروہ کا سرغنہ جی گرفتار ہو گیا ہے نا, تو یہ آج آپ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی بندہ پکڑا گیا, یہ کون ہے, کہاں سے پکڑا گیا تھا, کس ایجنسی کی تحویل میں ہے, اور پھر ذرا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کون ہے جو ہائر کیا تھا اس بندے کو. افغانستان کا ایک شہری تھا, ایک گروہ کا سرغنہ ہے, اس کے پاکستان میں روابط ہے, اس کو گرفتار کیا گیا تھا. میرا سوال ہے
میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کہا کہ میڈیا چلا رہے تو ایئروائی نے جیسے آن ایئر کیا تو آواز بند کر دی گئی، بول کٹ ہو گیا، اور باقی بھی خیر خیریت ہے جو پوری رپورٹ مجھے آ گئی ہے ساری، ٹھیک ہے جی. تو اور باقی تو خیر خیریت ہے نا، میں نے پورا جملہ یہ بولا. تو بات یہ کہ یار میرے دوست ہیں آپ سارے، میں آپ سے تو آپ کے بس میں تو نہیں ہے، آپ تو یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا تو میرے اوپر احسان ہے. میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر چینل کی پالیسی ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک کرمنل کی ویڈیوز بنا کے نیریٹو بنایا جا سکتا ہے. ارشد شریف کو شہید کرنے کے 30 منٹ بعد میڈیا کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے، تو یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے تھے، آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو آپ نے جو بات کی افغانستان سے تعلق ہے، وہ ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، پاکستان سے اس کو احکامات ملے تھے، وہ گرفتار ہو گیا. پھر اس کے بعد کون تھے جو اس کو اپنے حراست میں لانا چاہتے ہیں اور حوالگی کے لیے پریشر ڈال رہے تھے؟ میں تو یہ سوال پوچھا. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک نیریٹو بنایا گیا، ویڈیو کو جلدی ریلیز کی گئی. سر پنجاب میں تو جو بھی پرہیزگاری کی حکومت ہے، پنجاب پولیس کی آپ وہاں ان کے انڈر ہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں جو بھی پرہیزگاری صاحب بھی ملوث ہے، ان کی وہاں پہ حکومت ہے، آپ کو بتایا بھی گئے تھے کہ اس جگہ پہ تھریٹ ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ معصوم ہیں. میں نے سوالوں میں تینوں چیزوں کے جواب دے دیے. میں نے سازش کا بھی جواب دے دیا سوالوں میں، اور آج میں سوال صرف اس لیے کیوں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور ان تمام سوالوں کے جوابات بھی میں خود دوں گا. لیکن میں ذرا اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی تحقیقات کرے کہ 10 اور 22 اگست کے درمیان کون اعلیٰ حکام UAE میں موجود تھے. جواب مل جائے گا. ارشد شریف کے گھر آخری ملاقات کے لیے، جس کے بعد ارشد شریف نے ان کے نمبر بلاک کر دیے اور موبائل نمبر چینج کر دیا. جب موبائل بھی چینج کر رہے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. میرا اعتماد کا رشتہ ہے، میرا دوستی کا، میرا بھائیوں سے بڑھ کر تھا میرے لیے، ٹھیک ہے. تو ان کو اس وقت بھی وہ آخری ملاقات تھی تو CCTV فوٹیج موجود ہے اس کی کہ کون گیا تھا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا سوال تو یہ ہے کہ اس نے ملاقات میں یہ کہا تھا اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر، اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر وہ گیا تھا، اور اس نے کہا کہ جو میں آیا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ سے پیغام آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور کہا کہ جو آپ کہو گے تو آپ یہ سمجھو کہ ٹاپ تک یہ پیغام جائے گا. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آپ کا پیغام لے کے آئے تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر جھوٹ بول رہے تو اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لے لے. لیکن وہ گھر گیا تھا، اس کے بھی تمام اطلاعات ہیں. میں نے تو 2 سوال ارشد کی بھائی کے حوالے سے پوچھے ہیں. میں نے جو خان صاحب کے حوالے سے ایک بیرونی ملک شہری کی گرفتاری کا سوال پوچھا، ساتھ میں نے سوال پوچھا ہیلی کاپٹر میں فیول کہاں سے بھرا گیا تھا، کس طرح غلط فیول ڈالا گیا. مطلب غلط فیول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ آپ جا رہے ہو، آپ سے تو گاڑی میں غلط فیول نہیں ڈلوایا جا سکتا، تو آپ ہیلی کاپٹر میں کیسے غلط فیول جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا. تو پھر تیسرا میں نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح ارشد کے کیس میں میڈیا کو انسٹرکشن آدھے گھنٹے میں ملے، اسی طرح میڈیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ نے بہت غلطی کر بیٹھے ہو، آپ ریڈ لائن کراس کر چکے ہو. قوم میں غصہ ہے، عوام میں غصہ ہے، یہ غصہ نفرتوں میں بدل رہا ہے. نفرت پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. میں تو خیر خواہ بن کے آپ سے بات کر رہا ہوں یار. یہ بتائیں رجیم چینج ہونے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ 4 افسران جو تھے اعلیٰ حکام میں وہ ایک کمرے میں آئے اور خان صاحب کے سازش، وہ تو خان صاحب نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر. خیر ویڈیو وہ ابھی ریلیز تو میں آپ کو اتنا پاگل لگتا ہوں کہ میں ابھی بتا دوں گا. ہاں آپ یہ بتائیے نا جی میری بات، ہاں رجیم چینج ہونے سے پہلے یہی 4 صاحبان جو ہے نا پہلے بھی آپ کو کون 4 صاحبان تھے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کون سے تھے آپ کہہ رہے ہو کہ رجیم صاحب پہلے سے؟ ہاں جن کا ذکر آپ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، میں ان صاحبان کا کہہ رہا ہوں جو ایک کمرے میں آئے تھے اور ایک کمرے میں ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ. وہ پہلے بھی ملاقات کرتے رہے ہیں خان صاحب. آپ کو کس نے؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش خان صاحب سے ملاقات میں ہوتی ہے؟ کمرے میں آئے تھے جی، آپ نے خود کہا ہے. میں نے کہا کہ کمرے میں 30 سازش پکڑی گئی، خان صاحب نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ خان صاحب کے پاس آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو. یہ بتائیں کہ یہ صاحبان جو ہے نا پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. دوسرا یہ کہ پہلے آپ لوگ انہی صاحبان کی واہ واہ کرتے تھے
अब इन्हीं साहिबान की वो तो मैंने ये नहीं आपको नाम दिए हैं मुझे नाम नहीं दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट चार बंदे हैं कमरे में बैठे हैं साजिश कर रहे हैं, ये किस तरह को पता है? बात सुने अपनी बात से किस तरह की- आप किसने बताया? हटे ना मुराद साहब जी जी अपनी बात से हटे ना सीनियर साहब आपने जब कह दिया कि भाई चार तीन है या चार एक कमरे में है और खान साहब की कत्ल की साजिश की है उसने, तो वही साहिबान जो है ना पहले भी खान साहब से मुलाकात करते रहे। अच्छा बिल्कुल हाँ उसमें आप भी मौजूद होंगे क्योंकि आप फिटर आई डोंट नो क्योंकि खान साहब ने कहा है नहीं, आप फिटर मिनिस्टर रहे उसके साथ ही रहे आप। और मुझे भी पता है, इतना पता है मुझे कि कब से आप खान साहब के साथ हैं। आपको शायद मेरा पता नहीं होगा। जी जी मैं जान मगर मुझे पता है आप जी जी सवाल सवाल जी जब आप यंग थे तो तब से मुझे जी पता जी है। नहीं आप खैर उस वक्त बहुत ज़्यादा यंग थे। आप तो खैर फिटर मिनिस्ट्री से कर दिए। तो भाईजान सवाल मेरा सवाल ये जी। है कि उस वक्त आप लोग उन साहिबान उन अस्करी हुकाम की आप वाह करते थे। अब जो है ना आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना वो साजिश करते हैं, ये खान साहब कत्ल की साजिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप लोग जा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल अरशद शरीफ साहब के हवाले से है। आप कह रहे हैं कि भाई अरशद शरीफ बिल्कुल हमारे भाइयों जैसा था। मेरा DNA का है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। आपका करीबी बहुत ज़्यादा करीब होगा, शायद इससे पहले मुझसे पहले शायद आपके साथ उसके रवायत होंगे। जब उसका कत्ल के मुतालिक आपको सारी इंफॉर्मेशन थी और उसके बड़े अच्छे ये चूल है, उसके बड़े अच्छे रवाबित थे, ये नहीं कि उसके कोई रवाबित नहीं थे, उसके साथ अफसरान के साथ वो मिलता था, आप लोगों के जोर हुकूमत में नहीं मिलता था। उसके बावजूद उन्होंने आप लोगों ने उनको पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था और उनके लिए ऐसी बंदोबस्त क्यों नहीं कर सके आप लोग? क्योंकि आप लोगों के तो ज़्यादा किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए आप लोग उसके लिए कर सकते हैं, आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? जी। और आपने फिर उसको यहाँ से पेशावर से आपने दिलवाया अपनी गाड़ी। और आज तक मैंने नहीं देखा किसी सहाफ़ी को आप लोगों ने इतना प्रोटोकॉल केटी के, अगर मैं देखा जाए तो केटी के किसी रिपोर्टर को रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब तक अल्लाह उनको बख्शे किसी व्यक्ति उनको वो नहीं दिया कि भाई प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरे ज़िले या सूबे से जो है ना वो दिया है। मैंने आज तक नहीं देखा जी। अपनी 35-40 साल में मैंने नहीं देखा, कम से कम। ये बताइए क्यों इतनी बहुत ज़्यादा? जी देखिए एक चीज़ आपने सवाल पूछा अरशद भाई के हवाले से, मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ पे क्यों गए थे, कैसे गए थे। आपको ख़ुद उनके सोर्सेज का सबसे ज़्यादा पता है। मैंने आखिरी एक मुलाकात का हवाला दिया है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थ्रेट लेवल क्या था, थ्रेट परसेप्शन क्या था और उनको क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा। मैंने बीच वाली कोई सवाल नहीं पूछे और मैंने अलल ऐलान कह रहा हूँ आपके सामने कि चीफ जस्टिस साहब आपसे बसत एहतराम सवाल है कि जब अरशद भाई इस दुनिया में थे तब भी उन्होंने आपको एक ख़त लिखा था और आज उनकी वालदा ने ख़त लिखा है, हम उनके मकरूज़ हैं। जब आप कुछ करेंगे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो मैं ख़ुद पेश हूँगा ना, मैंने तो ख़ुद को पेश कर दिया। इससे तो बड़ी बात पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है इंसाफ का, तो मैं उनकी अदालत में ख़ुद को पेश कर रहा हूँ। मैंने ये बात की है ना, तो मेरे ख्याल से आपके तमाम सवालों का इसमें जवाब आ गया। भाई सारों ने सवाल करने हैं। हाउस क्या इतना सेफ नहीं था कि आप मुझसे कुछ दिन यहाँ पे रखते? और इतने दिन आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जब आपके पास इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं? दूसरा, आपके सूबाई वज़रा जो हैं वो लॉन्ग मार्च के हवाले से कह रहे हैं कि हम असले के साथ जाएंगे, वीडियोस उनके सामने आ रही है, असले के साथ आ रही हैं, फायरिंग करते हुए वीडियोस सामने आ रही हैं। क्या ये लॉन्ग मार्च खूनी होने जा रहा है? और तमाम जोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर है क्योंकि वहाँ पे लाहौर अच्छा, इसका पहले देखिए आपके पास इंसाफ का फोरम क्या होता है? एक ही है, वो अदालत उज़्मा है, अदालत है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है मार्च के हवाले से, एक रात को उठ के जो मैंने कहा कि खान साहब के ऊपर हमला, अरशद शरीफ साहब की शहादत और जो आपने सवाल पूछे है खूनी मार्च का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पे हुई थी उसका आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि बयानिया किसका था, सवाल किसके हैं, जवाब किसके हैं, वो तमाम आपको मिल जाएगा। बाकी रही बात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की और इमरान खान की मार्च की, देखिए
वजीर दाखिला जब क्रिमिनल बैठा हो, 22 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर मैंने नहीं लगाया, उसके अपने पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमा ने लगाया। सानिया मॉडल टाउन में उसके खून से रंगे हाथ, मैं नहीं कह रहा, JIT रिपोर्ट कह रही है, वो एक क्रिमिनल है। जब वो सर कुचलने की बात करे, जब वो कहे कि मिटा दो इनको, ख़त्म कर दो इनको, लंदन से ये पैगाम आ जाए, तो इनके इरादे आपके सामने हैं। इमरान खान के पास तो इस वक्त अवामी मकबूलियत है, वो तो दुश्मन भी गवाही देता है कि इमरान खान मकबूलियत के आसमान पे है इस वक्त। जो पॉपुलरिटी है वो कभी किसी लीडर को पाकिस्तान में मुयस्सर ही नहीं आई, नसीब ही नहीं हुई। इमरान खान को तो अल्लाह ने वही मकबूलियत दी है। तो क्या हमारे हक में ही चीज़ जाती है? नहीं जाती। हम यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के लाखों की तादाद में जाएंगे, क्योंकि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जो हमारा मुल्क जिस तरफ जा निकला है वो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, अपने लोगों के लिए मुस्तकबिल निकलेंगे। आखिरी बात आपने की कि अगर अरशद भाई के हवाले से आपकी तमाम चीज़ें थी तो आपने पहले क्यों बात नहीं की? भाई, अरशद शरीफ साहब का जनाजा पड़ा हुआ है, उसकी हम जो है बॉडी पाकिस्तान आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए हैं यार। इतना तो आप दुश्मन को भी मौका देते हो। इंडिया से लड़ाई हो रही होती है, सीज फायर होता है कि बॉडीज उठा लो। यहां पे तो आपने इतना सब्र नहीं किया यार। उस वक्त मैं उनके घर में उनके मां के सामने, उनके बच्चों के सामने खड़े होके मुझे नफरत हो रही थी इन सब लोगों से कि इतने बेहिस हो चुके हैं हम कि उनकी बॉडी नहीं आई। मां सवाल क्या पूछ रही है यार? मां कह रही है कि मेरे बेटे को खुदा के लिए ये जालिम अगर ना आने दे, आपने मेरी बेटे की लाश लानी है। मां आपसे ये मुतालबा करते, घर में कितने शहीद है उनके। मुझे तो उस दिन पता चला कि सिर्फ 2-3 में तो अरशद के साथ ताल्लुक था, उनके इमीडिएट फैमिली के साथ ताल्लुक था, लेकिन उनकी फैमिली में बाहर के जितने लोग हैं उसमें भी शुहदा है, उससे भी जनाजे उठे, शहीद है, शुहदा का वारिस है। हम इतना इंतजार नहीं करते कि उसकी बॉडी पाकिस्तान पहुंचे। फिर बाकी तो छोड़े यार, उसकी लाश पड़ी हुई है, कल जनाजा है, रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बेचारा जैसे अभी अरशद फिर से उठ जाएगा और फिर इनकी जो बयान है वो तहस नहस कर देगा। इस तरह क्या अटैक हुआ? फिर उसके जनाजे के बाद 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए। यार इतना जुल्म कभी किसी ने किया है? इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती है, सीज फायर कर दो, बॉडीज उठानी है, बॉडीज उठाई जाती है, फिर उसके बाद जंग होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं इतना भी हूं कि मैं ये करता? मेरा अलल ऐलान है, अरशद भाई का मेरे ऊपर कर्ज है। जो मुझे थ्रेट्स थे, मैंने तमाम चीजें, मैंने आपको याद होगा स्वात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैंने एक सीनियर साथी को तमाम चीजें दी हुई है। आपको याद होगा स्वात में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो अरशद ने या मेरी कहानी आपके सामने लानी थी या मैं अरशद भाई की कहानी सामने लेकर आऊंगा। अच्छा ये होता कि अरशद जैसा ज़हीन और काबिल पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी मेरी कहानी आपके सामने पेश करता, मेरे ऊपर यह कर्ज ना छोड़ के जाता।